الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ساتھ بلند آواز سے جتنی آپ پڑھ سکیں درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور سامنے پنڈال میں بیٹھے بزرگان محترم، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے اور اپنے نبی و رسول کے بارے میں کچھ بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. بزرگوں، آج کا یہ مجمع اور آج کی یہ مجلس بڑی محنت اور محبت کی مجلس ہے. معلوم یہ پڑا کہ اس محلے کے جو علماء اور حفاظ ہیں انہوں نے پیش اس پروگرام کو سجانے میں رہے ہیں اور مقامی افراد نے ان کا اچھا ساتھ دیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ یہ مجلس سجائے ہیں. بہت بہت مبارک کے لائق ہیں. یقیناً دینی جذبہ ایسا ہونا چاہیے، مگر دینی جذبوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب نے بیان کیا کہ پروگرام کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے.
اس سے بہتر یہ ہوتا ہے یا کہتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے کہ رات اپنی بچ جاتی ہے۔ رات کو قدرتی طور پر اللہ نے فطری طور پر سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو اللہ نے جاگنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے دینی پروگرام بھی اگر ہو تو ایک سسٹم کے ساتھ ہو تاکہ رات ضائع نہ ہو جائے، اس لیے کہ کل دن بھر پھر سب کو کام میں جانا ہے۔ ایسا اگر نظام بنا لیں گے آئندہ کے لیے تو مشقت بھی کم ہوگی، خرچہ بھی کم ہوگا اور بات بہتر رہے گی کہ رات بچ جائے گی، کل کا دن آسانی کے ساتھ سب کام پہ جا سکتے ہیں۔ جو آج 1 بجے رات تک جاگیں گے وہ کل اتنی جلدی کام پر بشاشت سے نہیں جا سکتے۔ اس لیے بزرگوں، ابھی کہیں کہیں جلسوں میں جانا ہوتا ہے اور جب 3 دن کے جلسے کرتے ہیں نا لوگ، تو میں پہلی رات کا نمبر لینے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ پہلی رات میں کوئی بڑے بڑے مقرر تو آتے نہیں، نہ بلاتے ہیں، اور پہلی رات مقامی علماء کچھ باتیں کر لیتے ہیں یا بچے نعت تقریر وغیرہ کر کے پہلی رات کا جلسہ مکمل کر لیتے ہیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو پہلی رات میں جو انتظامات ہیں پوری رات کا، پورے دن کا، جو کہتے ہیں کہ ایک دن ہے، وہ پورا ڈیکوریشن کا پیسہ لیا ہے، 3 دن کے جلسے کا پیسہ لیا ہے اس نے، 2 دن کے جلسے کا نہیں، 3 دن کے جلسے، تو پہلا دن ویسے ہی چلا گیا۔ اس لیے بزرگوں، آئندہ جلسہ بھی کرنا ہونا ہمارے علاقے میں، یہ تو محلے کا جلسہ ہے، کاشی باری مدرسے میں شاید 2 سال قبل، پچھلے ہی سفر میں تو میرے خیال سے میں آیا تھا، 6 مہینے پہلے، 3 سال، ایک مدرسے کے گراؤنڈ میں بچوں کا جلسہ ہوا تھا، تو اس میں آئے تھے ہم، 1 شب کا ہی ہوا تھا، اس میں 2 شب کا کریں گے تو ویسے آٹومیٹک خرچہ کم ہو جاتا ہے، 1 شب کا کریں گے تو اور خرچہ ہو جاتا ہے، اور اگر اجتماع کے نام پر مسجد میں جوڑیں گے اور مستورات کو کسی بڑے آنگن میں جوڑیں گے تو اس سے خرچہ اور کم ہو جاتا ہے اور نفع زیادہ ہو جاتا ہے، نفع زیادہ ہو جاتا ہے، خرچہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، سسٹم سے کام کرنا چاہیے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سب بزرگ لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں۔ بہرحال یہ کچھ اپنے درمیان کی مشاورتی مشورے کی باتیں تھی جو آپس میں کر لی گئی۔ آپ حضرات چونکہ موڈ میں بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں تقریر سننی ہے، وہ بھی قاری حنیف صاحب کے انداز میں، جیسا کہ ناؤسر صاحب نے بھی ہم کو اشارہ کیا کان میں، تو چونکہ وہ ہماری لائن ہے اور ہم کرتے ہیں تقریر بشاشت رہی بیچ میں تو انشاءاللہ، لیکن قصدن نہیں کرتے، چلیے موڈ بن جاتا ہے تو تقریر ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ جس مہینے میں داخل ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو میں آج کی تقریر میں اسی عنوان پر تھوڑی دیر بات کر لیتا ہوں، اس میں ہم اور آپ کے لیے بہت ساری معلوماتی باتیں سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ ہم جلسوں میں تقریریں وغیرہ سنتے رہتے ہیں تو عموماً باہر کے مقررین آتے ہیں اور ان کو جو وقت دیا جاتا ہے تو وہ ایک موضوع کی تیاری کر کے آتے ہیں اور پھر اس پر بیان کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں وہ بڑی بڑی تاریخی تقریریں اور تاریخی واقعات ان کے پلے میں تو اور بھی نہیں پڑتی، تو پھر جلسہ کا جو ایک بڑا نفع ہوتا ہے اس سے بڑی محرومی ہو جاتی ہے۔ میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہو، مگر ایک ترتیب کے ساتھ وہ باتیں جو میں عرض کروں ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے موبائل میں، ریکارڈنگ میں آپ اس کو محفوظ کر لیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، اس لیے کہ ہم جس نبی کے امت ہیں
اور جس نبی کے ایک فخریہ امت ہونے کے دعوے دار ہیں، اس نبی کی زندگی کا ہمیں کتنا علم ہے، اس نبی کے بارے میں ہمیں معلومات کتنی ہیں؟ آج اگر ایک رشتہ کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہو یا بیٹا کی شادی کرنی، تو اس کے پورے خاندان کو چھان ڈالتے ہیں، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، ان کے بھائی کیسے ہیں، ان کی بہن لوگ کیسی ہے، ان کے رشتہ دار کیسے ہیں، ان کے خاندان کیسے ہیں۔ صرف انہی سے، آزو بازو والوں سے نہیں بلکہ اور بھی سائڈ سے ان کے خاندان کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی دینا ہے۔ ایک رشتہ کرنے کے لیے ایک خاندان کی تحقیق کر لیتے ہیں، مگر ہم جس پیغمبر کی امت ہیں اس پیغمبر کے خاندان کی آج تک ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ نہیں؟ افسوس کی۔ جس نبی کے ہم کہتے ہیں جبارے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، کہ تمام انبیاء علیہ السلام جنت میں جانے کے لیے رک جائیں گے جب تک ہمارے نبی نہ جائیں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے، وہ نہیں جائیں گی جب تک کہ یہ آخری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ ہم اتنا اعزاز اور شان بیان کرتے ہیں مگر اس نبی کے بارے میں کوئی تحقیق ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے بزرگوں، سیرت کی کتابیں خرید کر پڑھنی چاہیے باضابطہ، اور نبی کے خاندان، نسل و نسب کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے کہ میں جس عظیم اور محبوب پیغمبر کا امتی ہوں اس پیغمبر کے بارے میں مجھے معلومات کتنی ہے۔ یہ مبارک مہینہ نبی پاک علیہ السلام کے ولادت اور پیدائش کا مہینہ ہے۔ میں اگر یوں بتاؤں کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری ولادت سے پہلے 3 چیزیں روئے زمین پر ایسی ظاہر ہو چکی ہیں جو میری دنیا میں آنے کی خبر دیے ہیں۔ 3 چیزیں نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں، وہ رؤیا امی، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ولادت کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں، میں میری ماں کا وہ دعا ہوں جو میری ماں نے میری ولادت سے پہلے، میں میری ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا۔ 3 چیزیں، ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں آنے کے بعد، نبوت کے بعد، کہ میرے آنے سے پہلے 3 جگہ میری رپورٹ لکھی جا چکی ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل فرمائی جو دعا نبی پاک علیہ السلام نے حوالہ دیا کہ میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگار، میں اپنی نسل میں ایک ایسا پیغمبر مانگتا ہوں جو پیغمبر روئے زمین میں آ کر تیری آیات کی تلاوت کرے، جو پیغمبر اس روئے زمین پر آ کر لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ میں ایسے 4 بڑی بڑی ڈگریوں والا ایک پیغمبر اپنی نسل میں مانگتا ہوں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کب مانگی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لیے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے حکم ہوا میرے پیغمبر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔
جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ گئے. اپنا پیارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اپنے بازو میں بغل میں کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب یہ جو بچہ کھڑا ہے ان کی نسل میں ایک رسول مانگتا ہوں. رسولا منہم، ان کی نسل میں ایک میں نبی مانگتا ہوں میرے اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرما دیا پروردگار میرے طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں، جلدی نہیں، میرے پروردگار آپ جب چاہیں وہ پیغمبر بھیج دیں، پر یہ میری دعا ہے. زمانہ گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی بنے. اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن گئے. اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا گیا، 571 سال بعد دعا ظاہر ہوئی. یہ 571 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. ورنہ روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 70,000 انبیاء علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد وہ دعا کا ظہور ہوا. اس لیے کہ ہمارے نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں یہ اولاد اسماعیل میں ہیں. اولاد اسماعیل میں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے یہ سب بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے پیغمبر ہیں. تو بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل میں فرق ہے. بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور بنو اسماعیل میں ایک ہی پیغمبر آئے اور وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے زمانے کے بعد دعا قبول ہوئی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے دعا فرمائی تھی. زمانہ گزرتا گیا عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا. پھر 571 سال کا زمانہ گزر گیا، تب جا کر میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور میری شکل میں فرمایا. یہ کچھ تاریخی بات ہے جو میں نے آپ حضرات کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا میں نے کیا کہا وہ بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیا اے لوگوں دیکھو میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، مگر میں ایک ایسے پیغمبر کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ایسے پیغمبر کی خوشخبری دینے آیا جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. تو ہمارے نبی کے دو خاص نام ہیں، ایک نام احمد اور ایک نام ہمارے نبی کا ایک نام اور کیا ہے؟ وہی ہے جو مشہور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کو نقل کیا. اور تیسری بات میں نے کیا عرض کی؟
میں میری ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ولادت سے پہلے میری ماں نے دیکھا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ولادت سے پہلے، جبکہ ہمارے نبی پیٹ میں موجود تھے، ولادت سے پہلے ایک رات یوں خواب دیکھ رہی ہے کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ ماں کا خواب تھا۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظاہر ہوئی جو ہمارے نبی نے بتلائی ہے۔ کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ بہرحال ہمارے نبی جب پیدا ہوئے اور ہمارے نبی کے پیدائش سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا۔ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں میری بات تو آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کے والد محترم کون تھے؟ ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ میں بتاؤں؟ ہمارے نبی کے ابا کا نام تھا جناب عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ ہمارے نبی کے ابا کا نام جناب عبداللہ، اور ہمارے نبی کی امی کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ اور ہمارے نبی کے ابا حضرت عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ یعنی گویا ہمارے نبی کا ننیال مدینے میں ہوئی۔ تو ہمارے نبی کا نانی کا گھر کہاں ہے؟ مدینہ۔ ابا کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ مدینے میں۔ اب اس پر ایک واقعہ سنیے، اور ماں اور بہنیں عورتیں اس پر خوب غور کریں اور دھیان سے سنیں کہ میں ایک بہترین واقعہ بتانے چلا ہوں جو سیرت کی کتابوں میں مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ابھی پیٹ میں ہیں، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی ابا محترم یعنی حضرت عبداللہ تجارت کے لیے مدینہ مکہ سے باہر گئے تھے، تجارت بزنس کے لیے، اور ایک بڑا قافلہ گیا تھا مکہ سے، پوری ٹیم گئی تھی تجارت کے لیے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ابا حضرت عبداللہ بھی گئے تھے۔ یہ لوگ تجارت کے لیے چلے گئے۔ اس زمانے کا رواج ایسا تھا، آج بھی ہے، صرف تھوڑا سسٹم چینج ہو گیا ہے، کہ اگر قافلہ باہر سے آتا تھا تو ہر گھر والے گھر کے باہر دروازے سے باہر آبادی میں کھڑے ہو کر سڑک میں انتظار کرتے تھے کہ جی ہمارا آدمی آ رہا ہے اتنے دنوں کے بعد۔ جس طرح آج کل پانی پت، پنجاب، امبالہ، بمبئی سے کوئی آتے تو کشن گنج لینے کے لیے جاتے، اور بچے لوگ کیسا کھلیان میں سڑکوں میں انتظار میں رہتے، میرے ابو آ رہے ہیں۔ آنگن کے بچے کیسا انتظار کرتے ہیں، چاکلیٹ ملے گا۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں تھا کہ سب انتظار کرتے تھے۔ تو جناب عبداللہ چلے گئے تجارت کے لیے۔ واپسی میں تجارت کر کے جب آ رہے تھے تو مکہ آنے کے لیے مدینے کے طرف سے راستہ ہے، گویا سسرال کے بستی کے طرف سے راستہ ہے۔ عجیب اتفاق کہ جب قافلہ کافی دور سے چلا اور آتے آتے مدینہ پہنچا تو مدینے کے قریب حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی ہمارے نبی کے پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کی زبانی۔ تو لوگوں نے یوں سوچا کہ اب مکہ سے مدینہ لے جانا ایک مشکل کام ہے، وہ بھی بیمار آدمی ہے، اور پیدل سفر کرنا ہے ہم لوگوں کو، گھوڑا اونٹ کھچر یہی سواری تھی، اس سواری رہی ہوگی۔ تو کہنے لگا ان کو یہیں پر سسرال میں ان کو ٹھہرا دو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو آ جائیں گے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ان کو ان کے سسرال میں ٹھہرا دیا، اور پورا قافلہ مکہ کی طرف چل بسا۔ اب حضرت عبداللہ اپنے سسرال میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے رک گئے۔
جب پورا قافلہ آ رہا ہے، آتے آتے مکہ کے بستی کے قریب، تو جتنے گھرانے کے لوگ گئے تھے باہر، ہر گھر کا فرد، ہر گھر کے بچے، ہر گھر کی بیویاں، بیٹیاں انتظار کر رہے ہیں سب کہ جی ہمارا آدمی آ رہا ہے. اور ہمارے نبی اس وقت پیٹ میں تھے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت 6 مہینے کے پیٹ میں تھے. کتنے مہینے کے؟ 6 مہینے کے پیٹ میں. جب پورا قافلہ مکہ کی بستی میں آیا، قریب آیا، سب بچے شور مچا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ہمارا آدمی آ رہا ہے. اور بچے لوگ دوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے ابا سے، بھائی سے گلے مل رہے ہیں، بیویاں خوش ہو رہی ہیں، بیٹیاں خوش ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا سامان اور تھیلا جھولا پکڑ رہے ہیں. حضرت آمنہ بھی نکلی کہ میرے لال بھی گئے ہیں. کون نکلی؟ حضرت آمنہ بھی نکلی کہ میرے سرتاج گئے ہوئے ہیں. سب کوئی متعلقین اپنے اپنے آنے والے لوگوں سے ملے. حضرت آمنہ کھڑی اکیلی خالی رہ گئی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ آئے. ان کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے. بڑے دلدوز انداز میں پوچھا میرے سرتاج کہاں ہیں؟ کہنے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو راستے میں مدینے کے قریب سسرال میں ان کو ہم نے بسا دیا ہے. ان کی طبیعت خراب ہے، ہم لوگ آ گئے، طبیعت ٹھیک ہوگی تو آ جائیں گے. حضرت عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہیں اور حضرت عبداللہ کے ابا ہیں، بیٹے کی فکر لاحق ہوئی. اچھا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگوں نے وہاں چھوڑ دیا. یہاں سے کئی لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا. مدینہ پہنچنے سے پہلے پتا چلا کہ یہ لوگ ابھی پہنچے ہی نہیں اور حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ وہیں پر لوگ تدفین کر دیے اور جو لوگ گئے تھے ان کو لینے کے لیے وہ لوگ واپس آئے. اب آپ بتائیے حضرت آمنہ کو آ کر یہ لوگ کس منہ سے جواب دیں گے؟ اس لیے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کے بارے میں خواب یہ دیکھے ہیں حضرت آمنہ کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے، جس نور کی چمک سے ملک شام کے محلات بھی نظر آ گئے. مولانا طارق جمیل صاحب اپنی تقریر میں اس خواب کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ مشرق و مغرب یعنی پورا پچھم اتر دکن، پورا آسمان و زمین پورا کا پورا روشن ہو گیا. یہ خواب دیکھے اس لیے کہ پیٹ میں ایک ایسا سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین پیغمبر موجود ہے. لوگ آئے بڑے دل بھرے اور آنسو بھرے آنکھوں کے ساتھ، بڑے شرمندگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت آمنہ سے کہے کہ آپ کے لال کا انتقال ہو گیا. آمنہ اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی. وہ صبر نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھ سے کیا گم ہو گیا. حضرت آمنہ خواب دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین کر چکی تھی کہ میرے پیٹ میں کوئی ایک عام انسان نہیں ہے، میرے پیٹ میں کوئی ایک الگ چیز ہے. اس کو یاد کر کے اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں ایک درخت کے طرف سے گزر رہی تھی، درخت جھک کر سلام کے انداز میں ایک پتھر کے طرف سے گزر رہی تھی، پتھر سے بھی آواز آ رہی تھی. میں سمجھ گئی کہ میرے وجہ سے نہیں، میرے پیٹ میں کوئی عظیم الشان چیز ہے. میں سمجھ گئی درخت جھک جائے میں جدھر سے گزروں. میں رات کو سو رہی تھی، اچانک پورے گھر میں ایسی خوشبو پھیل گئی جو خوشبو میں نے زندگی بھر کہیں نہ سونگھی تھی. یہ یاد کر کر کے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے. تو ہم اب یوں کہیں گے کہ ہمارے نبی کے پیدائش سے پہلے ہی ابا محترم کا انتقال ہو گیا. 3 مہینے پہلے انتقال. 6 مہینے کے تو پیٹ میں تھے. اگر نارمل 9 مہینے کا مانا جائے تو ہمارے نبی کی ولادت سے 3 مہینے پہلے ہمارے نبی کے ابا کا انتقال ہوا. اس کے بعد ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
کتنے کو؟ 12 ربیع الاول کو۔ اس میں اور بھی تاریخیں مختلف ہیں، جو حضرات بیدار مغز ہے وہ کہیں گے جی ہم تو اور بھی تاریخیں پڑھے ہیں، تو 8 ربیع الاول بھی ثابت ہے، 9 ربیع الاول بھی ثابت ہے، اور 12 ربیع الاول بھی ثابت ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کی وفات اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ولادت میں اختلاف ہے محدثین میں، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات جو ہوئی وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے، مگر مشہور روایات میں ولادت بھی آپ کی 12 ربیع الاول ہے۔ تو جشن منانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں، ولادت کا یا موت کا؟ پکڑے جائیں گے جی آپ۔ اگر کہتے ہیں میں جشن ولادت نبی منا رہا ہوں تو پھر میں کہوں گا کہ رسول اللہ کی وفات کی تاریخ بتاؤ۔ اگر میں اپنے ابا کا برتھ ڈے مناؤں اور میرے ابا کی وفات کی ڈیٹ بھی وہی ہے تو میں اس دن گورو ذبح کروں گا؟ آپ کیا منائیں گے؟ ڈیٹ سرٹیفکیٹ دیکھیں گے یا برتھ سرٹیفکیٹ دیکھیں گے؟ کس بنیاد پر آپ ڈیٹ سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ پر خوشی منا رہے ہیں؟ نبی کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی وہی ڈیٹ ہے اور ڈیٹ سرٹیفکیٹ بھی وہی ہے۔ سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں گے اس منطق اور فلسفے کو۔ ٹھیک ہے، جشن منائیں۔ یہ 12 ربیع الاول ابھی جو گزرا چند دن پہلے، آپ نے سنا دیکھا جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اسلام پور کی طرف کیا ہوا؟ کتنے لوگ زخم ہو گئے، کئی بچے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اب اس پر کیا کہیں گے کہ رسول اللہ کے نام پر جان دیا ہے۔ میں نے کہا یقیناً دیا، لیکن غلط طریقے سے دیا ہے۔ ایک آدمی شراب پیے اور ایک آدمی شربت پیے تو کہا جائے گا یہ شرابی ہے، کہا جائے گا یہ شربت پی رہا ہے، لیکن شراب کے بوتل میں اگر شربت پیے تو کوئی بھی کہے گا یہ شراب پی رہا ہے۔ کیا سر صحیح؟ شراب کی بوتل میں شربت کیوں پینا جی؟ تو سامنے دیکھنے والا تو کہے گا ہی کہ یہ شراب پی رہا ہے۔ محبت رسول کا اظہار کریں تو صحیح طریقے سے کریں، شراب کی بوتل کے ذریعے سے کیوں کریں؟ محبت رسول کا تقاضا اس دن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے چچا ابو لہب نے جو عمل کیا تھا وہ عمل کر لینا تھا۔ آپ کے چچا ابو لہب نے عمل یہ کیا تھا، جب آ کر ان کو کسی نے خبر دیا آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اچھا میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، یہ خبر کس نے دی تھی؟ ان کے گھر کی نوکرانی اور خادمہ نے دی تھی۔ اس زمانے میں اس کو کہتی تھی باندی، تو ان کو آزاد کیا جاتا تھا، تو خوشی میں اس کو آزاد کر دیا، کہنے لگے جا آج سے تیرے اوپر میری کوئی پابندی نہیں، تو جہاں جا سکتی ہے جا، میری غلامی میں اب تو نہیں رہی۔ خوشی میں اگر رسول اللہ کی ولادت میں اس دن اگر ایسا کیا جاتا کہ دن بھر چندہ کرتے اور کہیں مسجد بنانے کی ضرورت ہوتی تو اس دن جا کے ایک مسجد کی بنیاد رکھ لیتے۔ بھائی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں آپ اس دن 50 غریب عورتوں کو کپڑا تقسیم کر دیتے۔ بھائی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں آپ 50 کلو مچھی خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے جی۔ لیکن منائیں گے ایسا میلاد، بریانی کا ڈیگ بنا کر خود بانٹ کے کھائیں گے جی۔ ابو لہب ایمان نہیں لائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس وقت ایمان لانے کا، کہ اسلام باضابطہ جو نبوت ملی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں، ابھی تو پیدا ہی ہو رہا ہے، لیکن خوشی اتنی ہوئی رسول اللہ کی ولادت پر کہ باندی کو آزاد کر دیا۔ بہرحال یہ کچھ تجزیاتی باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس ڈیٹ کو پیدا ہوئے 571 عیسوی 22 اپریل کو پیدا ہوئے انگریزی اعتبار سے، 12 ربیع الاول 571 عیسوی 22 اپریل کو ہمارے نبی پاک علیہ السلام پیر کے دن صبح کے وقت جو ہم کہتے ہیں بھور کے وقت پیدا ہوئے۔ اس روئے زمین میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہی باندی نے جا کر ابو لہب چچا کو جا کے خبر دے دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔
تو ابو لہب نے خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا، جا آج سے تو میری غلامی میں نہ رہی، اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو چلی جاؤ۔ آگے شاید میں آپ کو یہ بات پہلی بار بتا رہا ہوں یا آپ پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن ہے بخاری شریف کے اندر یہ روایت۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو ان کے خاندان میں کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ جناب کیسے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے جب سے میرا انتقال ہوا ہے تب تک مجھے کھانے پینے کا کچھ تو ملا نہیں جیسا تم لوگ کھاتے پیتے ہو، پر اتنا ضرور ہے کہ بھتیجے کی پیدائش پر کی خوشی پر، خوشخبری پر میں نے جو باندی کو آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے اور کہا تھا جا تو آزاد ہے، اس انگلی کے اشارے کی اللہ نے لاج رکھی ہے، اس انگلی سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، میں بس وہی پی لیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، حدیث ہے۔ وہ جو میں جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، اس اشارے کی اللہ نے لاج رکھ لی کہ اس انگلی سے اللہ پاک تھوڑا تھوڑا پانی ظاہر کرتا ہے، میں اسے پی لیتا ہوں اور زندگی کاٹ لیتا ہوں۔ یہ خواب دیکھا کسی نے، اس خواب کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اندازہ یہ ہوا کہ ولادت رسول پر معقول خوشی اگر منائی جائے تو آخرت کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، نامعقول خوشی اگر منائی جائے کوئی ضروری تھوڑے ہے، معقول خوشی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی ولادت پر حقیقت میں مجھے خوشی ہے کہ اس دن نوجوانوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور فجر کے وقت بھور کو ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، ایک دن پہلے 11 ربیع الاول کو پورے گاؤں کے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنی کہ آج فجر کی نماز پورے گاؤں میں کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے، چلو گشت کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں آتا جی پکا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج نبی کی پیدائش ہے، جس ٹائم پہ وہ ٹائم کی نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے، چلو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اصل محبت ہوتی جی۔ یا یوں کہتے کہ چلو ایک دن پہلے تمام نوجوان مل کر ایک مشورہ کیے کہ کل ہم سب مل کر کے پورے گاؤں والے 100 ختم قرآن پڑھیں گے، 100 ختم قرآن پڑھیں گے اور پڑھ کر ہم اپنے نبی کو دے دیں گے۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے؟ جھنڈا لگا کر کچے باس میں بجلی کے تار کے نیچے جانا ضروری ہے؟ وہ بھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں۔ کہنے کا مقصد ہے آپ محبت کا اظہار کریں لیکن معقول طریقے سے کریں۔ اگر معقول طریقے سے کریں گے تو آخرت میں اس کا اجر بھی خوب مل سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب ہمارے نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو کتنے حسین اور کتنے جمیل پیدا ہوئے، بڑے خوبصورت، چونکہ پیغمبر بننے والے نا، نبی بننے والے، سید الانبیاء والمرسلین بننے والے، محبوب رب العالمین بننے والے پیغمبر۔ ہمارے نبی کی خوبصورتی کو ایک صحابی نے بیان کیا ہے، میں کئی اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں نبی کے حسن کے بارے میں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حسان سے فرمایا، حسان ذرا کچھ نعت سناؤ۔ شعر شاعری اس زمانے میں بھی تھی، مگر نبی پاک علیہ السلام نے جو نعت اور اشعار سنے ہیں وہ معقول ہے، ورنہ غیر معقول اور احمقانہ اشعار بھی لوگ پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں بھی اشعار نعت معقول طریقے پر پڑھنی چاہیے۔ نعت کا مطلب نبی کی تعریف، تو ایسی نعت ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آئے اور دل میں بیٹھ جائے، ایسے معقول نعت خوانی ہونی چاہیے، اور اس نعت خوانی میں ثواب بھی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا حسان ذرا نعت سناؤ، جی چاہتا ہے نعت سننے کا۔ میں نے ایک بڑے عالم دین سے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم جو بمبئی میں رہتے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان کی مجلس میں بیٹھ کر یہ جملہ سنا
کہ نبی پاک علیہ السلام نیچے بیٹھے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہیں. ممبر رسول پر ایک صحابی کھڑے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسان مجھے نعت سنا. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نبی کا فرمان ہے. نبی نے فرمایا ہوگا کہ ممبر پہ چڑھ جاؤ تبھی تو چڑھے ہیں، ورنہ صحابہ 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. کیا مجال کہ نبی نیچے اور صحابی اوپر؟ نہیں ہو سکتا. مگر نبی کا حکم تھا نعت سناؤ، ممبر پہ کھڑے ہو کے سناؤ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو نعت سنائی، اس نعت میں نبی کا حسن اور خوبصورتی بیان کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کے صحابی نعت پڑھ رہے ہیں. اس نعت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے نبی میں روئے زمین پر ایک سے ایک جگہ گھوما ہوں مگر میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین خوبصورت نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں نے روئے زمین میں بہت ساری عورتوں کے بچے دیکھے مگر آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا جتنے خوبصورت آپ ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے میرے نبی میں سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہا ہوں، آپ کے جسم اطہر میں کوئی عیب نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کوئی بھی عیب آپ کی ذات میں نظر نہیں آ رہی. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرا جی یوں کہتا ہے کہ پروردگار نے آپ کو اپنی جی بھر کے بنایا ہوگا جیسے رب کی مرضی. کما تشاء، کیا پیارا نعت، پیاری نعت. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ نبی کا حسن ایک صحابی نے بیان کیا ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر. جبریل علیہ السلام کے بارے میں کسی نے ایک شعر کہا ہے. کسی کو کہتے نا، جیسے شاعر اناؤنسر صاحب نے میرے لیے شعر کہہ دیا، مفتی ابوالکلام جہاں جاتے ہیں دھوم مچا دیتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں کسی نے شعر کہا ہے، فارسی میں وہ شعر ہے. پہلا شعر میں نے عربی میں کہا صحابی رسول کا. آفاق ہائے گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا، میں نے شمال و جنوب کا چکر لگایا، میں نے آسمان و زمین کا چکر لگایا. آفاق ہائے گردیدم محرب تورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری. میں نے پورے عالم کا، پوری کائنات کا چکر لگایا، میں نے ایک سے ایک حسین چیز دیکھی، آسمان میں بھی، زمین میں بھی، اتر میں بھی، دکن میں بھی، پورب میں بھی، پچھم میں بھی، پورے روئے زمین پر میں نے ایک سے ایک چیز دیکھی. لیکن میرے نبی آپ جو پیدا ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ حسین میں نے کوئی چیز نہ دیکھی.
آفاق ہائے گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ کسی شاعر نے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے یہ شعر کہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، گلستہ بوستہ پڑھیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک شعر کہا ہے، وہ شعر آپ بھی گنگنائیں گے، یاد ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ شعر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس شعر میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، نبی جی آپ کا کمال تو بلندی پہ پہنچ گیا ہے، یا آپ کی بلندی تو کمال تک پہنچ گئی ہے نبی جی، کائنات کا کوئی بھی آپ کی بلندی کو چھو نہیں سکتا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، نبی جی آپ کا کمال اتنا اونچا کوئی چھو نہیں سکتا، آپ کی بلندی اتنی اونچی کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن آپ کا چہرہ اتنا حسین و خوبصورت، گویا کہ 14ویں رات کا چاند آپ کے چہرے میں آ گیا ہے۔ کشف الدجا بجمالہ، نبی جی آپ کے جمال اور حسن تو ایسا ہے گویا کہ 14ویں رات کا چاند آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، نبی جی میں صرف چہرے کا تذکرہ کیوں کروں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کا ہر کام بہت ہی حسین و خوبصورت ہے۔ صلو علیہ وآلہ، اس لیے اے لوگوں درود پڑھو نبی پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ لاسٹ میں کہتے ہیں درود پڑھو، تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ شعر کس نے کہا ہے نبی کے لیے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک شاعر نے ایک شعر اور کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ شاعر نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں شعر کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، نبی جی آپ کا حسن اور خوبصورتی تو یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے ساری خوبصورتیوں کو آدھا آدھی تقسیم کر کے آدھا اکیلا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا پوری دنیا کو تقسیم کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف میرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر حسن یوسف رکھا ہے۔ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی 35 سال کی جوانی لگ رہی ہے۔ ید بیضاداری، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں یوں دبا کر نکالتے تھے تو روشن چمکدار ہوتا تھا، نبی جی یہ ساری چیزیں تو اکیلے آپ کے اندر موجود ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، نبی جی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جتنی خوبیاں رکھتے تھے ساری خوبیاں آپ کے اندر اکیلے موجود ہے۔ آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تو شاعر لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت کے جوہر بکھرتے ہیں۔ ایک شاعر یوں کہتے ہیں، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہم کہتے ہیں نا جی نعرہ رسالت،
نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم کمال سمجھتے ہیں جی نبی کے نام پر آج رات ہم نے 101 نعرے لگائے۔ کتنے لگائے؟ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، میں نے نقل کیا ہے اس کو، آج کی رات 101 مرتبہ نعرے لگائے ہم نے۔ یا 12 ربیع الاول کو ہم کو 3 کلومیٹر کا جشن کا جلوس نکالنا تھا، ہم نے 300 مرتبہ